بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارا سبق چل رہا تھا اور اس میں بتایا تھا کہ عربی گرامر دو چیزوں کا نام ہے۔ صرف ہمیں دو چیزیں آ جائیں تو ہمیں سب کچھ آ جائے گا۔ کیا ہے؟ ایک اسم اور دوسرا کیا ہے؟ فعل۔ دیکھیں، جو ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے کہ یہ جو اس کے لیے لفظ فعل استعمال ہوا، اس میں کتنی بڑی گہرائی ہے فعل۔ یہ آگے چل کے ہم جب فعل کی بحث شروع ہوگی تو دو باتیں ہیں، ایک اسم اور دوسرا فعل۔ اب جو اسم ہے، کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نام ہے اور اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم۔ اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو اسم ہیں ان کی بنیادی طور پر دو اقسام۔ بنیادی طور پر کیا ہیں؟ دو اقسام۔ کہ کسی چیز کا نام بھی اسم ہے اور اس کی صفات بھی اسم ہے۔ نام بھی اسم اور اس کی صفات بھی اسم۔ جو اس کا محض نام ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم ذات۔ اور جو اس کی خوبی یا خامی کا نام ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم صفت۔ اب وہ لفظ کیا ہے؟ صفت، صفت نہیں، صفت۔ اب ظاہر ہے کہ پوچھا جائے کہ نام زیادہ ہیں یا صفات زیادہ ہیں، تو ظاہر ہے صفات زیادہ۔ ایک نام کی سینکڑوں صفات۔ کسی وجود کا جو نام ہے اس کو ذات کہتے ہیں۔ کسی وجود کا نام، مثلا کتاب کیا ہے؟ یہ کسی وجود کا نام ہے۔ اب کتاب بڑی ہے، نئی ہے، جامعہ ہے، یہ کیا ہے؟ اس کی صفات ہے۔ اب درخت کیا ہے؟ ایک وجود کا نام جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب وہ جو درخت ہے یہ کیا ہے؟ اسم ذات۔ اب درخت نیا ہے، بڑا ہے، سایہ دار ہے، پھلدار ہے، یہ کیا ہے؟ اس کی صفات۔ اب پوچھا جائے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ذات کے الفاظ زیادہ ہیں یا صفات کے الفاظ ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ صفات کے نام زیادہ۔ تو قرآن کریم میں جو صفت استعمال ہوا، منافق، یہ کسی کا نام نہیں ہے۔ مشرک یہ نام نہیں ہے۔ مسلم یہ نام نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں قرآن کریم سے ہم نے پوچھنا ہے۔ کافر یہ کسی کا نام نہیں ہے۔ کافر کچھ کریکٹرسٹکس کا نام، اس کو کہیں گے یہ کافر۔ اب قرآن کریم ہمیں بتائے گا کہ کفر ہے کیا، کافر کیا ہے، منافق کیا ہے، مشرک کیا ہے۔ ہم نے کسی کو نہیں کہنا، ہم نے اپنے کفر کو سمجھنا ہے، وہ ختم کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا اصل کام یہ ہے کہ مشرک سے نفرت نہیں کرنی، شرک سے نفرت ہے، کافر سے نفرت نہیں ہے، کفر سے نفرت۔ ہم نے کیا کرتے ہیں؟ ہم کفر سے محبت کرتے ہیں، کافر سے نفرت کرتے ہیں۔ شرک کے خلاف نہیں ہے، مشرک کے خلاف ہے۔ جبکہ جو اصل دین کا طالب علم ہے اس کی مشرک سے دوستی ہے، شرک سے وہ دور کرے گا۔ اب دوستی ہوگی تو اس سے دور کرے گا نا، وہ مرض ہے۔ مشرک کیا ہے؟ ایک مریض کا نام ہے، اس کا مرض کیا ہے؟ شرک۔ تو کیا کرے گا؟ اگر طبیب کو مریض سے ہی نفرت ہو جائے، علاج کیا کرنا؟ اب مسلمان نے کرنا کیا ہے کہ جو چیز غلط ہے اس کو صحیح کرنا ہے۔ تو جو بھی مریض ہے اس سے محبت کرنی، انتہا درجے، اور اس کا مرض دور کرنا۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ ہم مرض سے نفرت کر رہے ہیں، مریض سے نفرت کر رہے ہیں اور مرض سے محبت کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا جب ہم قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا تو انسان سے نفرت نہیں ہوگی، انسان سے انتہا درجے کی محبت ہوگی۔ اس کے لیے ہم اپنا تن من دھن لگا دیں گے اور اس کو اپنے قریب لا کے اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اگر وہ ہمارے ہی قریب نہیں ہوگا تو ہم اسے کس کے قریب کریں گے؟ وہ ہمیں ہی اچھا نہیں سمجھے گا تو پھر ہم اس کو اصل
جو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق کیسے جوڑیں گے؟ سب سے پہلے ہمارے ساتھ اس کا تعلق جڑے گا، وہ ہمیں مانے گا اگر ہم میں کچھ ہوگا، اگر ہمارے اندر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی جو اصل بات ہے وہ آ جائے تو ساری دنیا ہم پہ وہ ہمیں لینا چاہے گی، ہمیں چاہے گی۔ اگر ہمارے پاس اصل بات آ جائے پیغمبر کی، اصل اسوہ، اصل بات جو پیغمبر کے اندر تھی، وہ اصل بات کیا تھی کہ وہ سب کے خیر خواہ تھے، وہ خیر کے اندر شدید واقعہ تھے، دوسروں کا بھلا ہو جائے، دوسرے وہ کامیاب ہو جائیں ہر سطح پہ۔ کیا ہمارا یہ مسئلہ ہے؟ دوسروں کو کیا ہم کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں؟ دوسرے کا مسئلے کو کیا ہم اپنا ذاتی مسئلہ سمجھتے ہیں؟ دوسرے کا دکھ کیا ہمیں اپنا دکھ لگتا ہے؟ تو پھر ہمیں مبارک ہو کہ ہمارا تعلق اس ذات مقدس سے واقعی ہم نے ان سے اصل بات لی ہے۔ لیکن کوئی مرتا مر جائے، کوئی تڑپتا تڑپ جائے، ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ایمان اور اصل بات اس سے ہم بہت دور ہیں۔ تو بہرحال یہ کیا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جتنا بھی آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں وہ آپ کو یاد ہو جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے اگلی بات ہم نے کہی تھی کہ اسم کی علامات اسم، تو اگر کوئی بھی کلمہ ہے، ہمیں گرامر کے ماہرین نے بتایا کہ اگر کسی کلمے کے ساتھ شروع میں اس کے ساتھ ال آ رہا ہو، وہ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ لازماً اسم ہے۔ الحمد، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، الرجل، الولد، النساء، البیت، یہ سارے الفاظ کیا ہیں؟ اسم ہیں۔ ال کی آواز، یہ ساؤنڈ اسم کی ساؤنڈ ہے۔ ال کی ساؤنڈ کس کی ہے؟ اسم کی ساؤنڈ۔ حرف کے ساتھ ال نہیں آتا۔ کوئی بھی کلمہ جس کے ساتھ ال لگا ہو اس کا ترجمہ حرف والا ترجمہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ حرف والا کوئی لفظ نہیں ہے جس میں ال آ رہا ہو۔ کوئی لفظ جس کے ساتھ ال آ رہا ہو اس کا ترجمہ فعل والا نہیں ہوگا، وہ کون سا ہوگا؟ اسم۔ دوسری بات، دو زبریں، دو زیریں، دو پیشیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ ڈبل حرکت، یعنی دو زبریں ہوں، دو زیریں ہوں، دو پیشیں ہوں، ڈبل حرکت کبھی بھی لفظ کے شروع میں نہیں آتی، درمیان میں بھی نہیں آتی۔ ڈبل حرکت جب بھی آتی ہے کہاں آتی ہے؟ لفظ کے آخر میں آتی ہے، اور وہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے۔ کبھی بھی ڈبل حرکت والا لفظ جس کے آخر میں ڈبل حرکت آ رہی ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ تنوین کا معنی کیا ہے؟ نون کی آواز پیدا کرنا جب کہ نون موجود نہ ہو۔ اچھا، نون ہوگا تو نون کی آواز بھی ہوگی، وہ چیز ہوگی تو اس کی آواز بھی ہوگی، لیکن نون نہ ہو اس کی آواز ہو، تو جب بھی ڈبل حرکت آتی ہے تو نون کی آواز آتی ہے۔ مثلا با دو زبر با دو زیر، تو اب با دو پیش بن۔ اب یہ جو نون آ تو رہا ہے، نون کی آواز تو آ رہی، نون ہے نہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ تو لہٰذا جب نون نہ ہو اور نون کی آواز آ رہی ہو، کتاب، قلم، غرفت، ساعت، تو یہ سارے الفاظ کیا ہیں؟ اسم ہیں۔ اس کا ترجمہ حرف والا نہیں ہوگا، اس کا ترجمہ فعل والا نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک بات بتائی تھی کہ ال ہے تو کیا ہے؟ اسم۔ تنوین ہے، آخر میں ڈبل حرکت آ رہی تو وہ کیا ہے؟ لیکن یہ دونوں چیزیں، علامتیں ایک کلمہ پہ نہیں آتی۔ اگر شروع میں ال آ رہا ہے تو آخر میں تنوین نہیں آئے گی، اگر آخر میں تنوین ہے تو پھر شروع میں ال نہیں آئے گا۔ دیکھیں، لہٰذا اگر لفظ ہے کتابن، اگر ال لگائیں گے تو پھر الکتابن نہیں، الکتابو پڑھیں گے۔ لفظ ہے قلمن، کیا ہے؟ اگر الف لام لگائیں گے تو پھر کیا پڑھیں گے؟ القلمن نہیں بلکہ القلمو۔
لفظ ہے غرفتن، اگر الف لام لگائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ الغرفتو، کیا پڑھیں گے؟ اچھا اب الکتاب نہیں ہوگا، یا ہوگا کتاب، یا ال کے ساتھ کیا ہوگا؟ الکتابو، یا ہوگا قلمو نہیں ہوگا، قلمن، اور ال لگائیں گے تو القلم، غرفتن، اگر الف لام لگائیں تو الغرفتو۔ اب دیکھیں آپ جس طرح اب آپ کو پتہ لگ گیا کہیں لکھا ہو الکتابن، آپ کہیں گے یہاں پرنٹنگ مسٹیک ہو گئی ہے۔ آپ جس طرح زبان کے ماہر کو پتہ ہے، یہ بات آپ کو ابھی سے آغاز سے ہی پتہ لگ رہی ہے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ کہیں لکھا ہو القلمن تو آپ کہیں گے کہ یہ تو القلمن نہیں ہوتا، یہ تو القلمو ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو عربی زبان کی گہرائیوں کے ساتھ آپ کا شروع سے آپ گہری نظر آپ کو مل رہی ہے۔ یہ گرامر کے ماہرین نے جو اصل بات ہے، جو شاید ہم اس زبان کو ہم پڑھتے بھی صحیح لیکن اتنی گہرائی سے ہم سمجھتے نہ، ایسا غور نہ ہمیں نصیب ہوتا، یہ باتیں انہوں نے ہمیں آغاز کلام میں ہی بتا دی۔ تو لہٰذا آپ کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ کتابن اور الکتابو، قلمن، ال لگائیں آپ، قلمن، القلمو، غرفتن، ال لگائیں، الغرفتو، دارن، لیکن اس کے ساتھ ہوگا الدارو، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں جو ال والے اسم ہیں، ادائیگی کے اعتبار سے ان کی دو اقسام، ادائیگی کے بعض میں لام پڑھنے اور بولنے میں آتا ہے ال کا لام، اور بعض الفاظ میں ال کا لام پڑھنے اور بولنے میں نہیں آتا۔ کہاں پڑھنا ہے کہاں نہیں پڑھنا ہمارے لیے بہت آسان ہے، دیکھیں اس بات کو بھی آج سمجھ لیں آپ۔ یہ چیک کر کے دیا کہ اب یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ القلم، القلم۔ اچھا اب یہ بھی اس کے بھی جانے کا وقت ہو گیا۔ اچھا اب یہ دیکھیں ال کو، ال والے الفاظ میں کہیں ال پڑھنے اور بولنے میں آئے گا، اور بعض میں ال کا لام پڑھنے اور بولنے میں نہیں آئے گا۔ ہمیں کیسے پتہ ہے کہاں پڑھنا ہے کہاں نہیں پڑھنا؟ بہت آسان، ال کے لام پہ اگر جزم ہے، ال کے لام پہ کیا ہے؟ جزم ہے، تو دیکھیں جزم یا سکون، اس کی جو علامت ہے وہ یہ ہوتی ہے، اس حرف پہ اس طرح کی علامت ہوتی ہے، دال کی علامت، یہ بھی علامت ہوتی ہے یا یہ ہوتی ہے۔ سکون کی 3 علامتیں، سکون کی کتنی علامتیں؟ ہمارے یہاں تو ہے ہی نہیں سکون، تو علامت کہاں سے؟ بہرحال تو سکون کی ہمارے یہاں یہی علامت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے، ویسے یہ بھی سکون کی علامت، اور یہ دائرہ بھی ہوتا ہے۔ تو ال کے جو زیادہ تر ہے وہ یہ دال لکھا جاتا ہے، تو ال کے لام پہ اگر جزم ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ جزم۔ اس علامت کو کیا بولتے ہیں؟ جزم۔ اگر ال کے لام پہ سکون ہے تو کیا کریں؟ آپ بھی سکون سے پڑھ لیں۔ اگر لام پہ سکون ہے تو کیا کریں؟ سکون سے پڑھ لیں۔ اور اگر لام خالی ہے تو آپ خالی رہنے دیں، یعنی نہ پڑھیں۔ کہاں ال کا لام پڑھنا ہے کہاں نہیں پڑھنا زبریں زریں لگی ہوں گی۔ لام پہ سکون ہے تو کیا کریں؟ سکون سے پڑھ لیں، اور اگر لام خالی ہے تو خالی رہنے دیں، یعنی نہ پڑھیں۔ اس کے فوراً بعد شد آ رہی ہو، اس لام کے، جس لام کو نہیں پڑھنا اس کے فوراً بعد حرف پہ کیا آ رہی ہوگی؟ شد۔ تو
ایسا ہوتا کیوں ہے، اس کے پیچھے کیا بات ہے، یہ بھی ہم گہرائی آپ کو بتا دیں۔ ویسے اس کی ضرورت نہیں ہے ترجمے کے حوالے سے، آپ کو ہم یہ بتائیں گے کہ کل حروف عربی زبان میں کتنے ہیں؟ 29۔ کل حروف کتنے ہیں؟ 29۔ وہ حروف جن کا اپنا کوئی کردار ہے، وہ حروف جن کا اپنا کوئی کردار ہے، وہ کتنے ہیں؟ 28۔ ایک ایسا حرف جس کا اپنا کوئی کردار نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ الف۔ وہ حرف جس کا، اس پہ ایک لیکچر ہوگا باقاعدہ الف پہ، کہ عربی زبان میں الف کیا ہے۔ اچھے خاصے جو اسلامیات اور اس کے علوم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی بعض اوقات اس طرح کی باتوں سے واقف نہیں ہوتے۔ تو جو گرامر کا ایک ادنا طالب علم ہے، جو اس کو تیراکی آ جاتی ہے، اس کو گہرائی میں اترنا آ جاتا ہے، وہ بڑے بڑے ماہرین بندے کے حصے میں وہ چیزیں نہیں آتی۔ جس نے سرسری بھی گرامر پڑھ لی ہے نا، اس کو کسی کی یعنی گہرائی میں اترنا آ جائے گا، کہ گہرائی اور گہرائی کے اندر کیسے اترتے ہیں۔ اس لیے اس لحاظ سے جو قرآن کا مطالبہ ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، لوگوں کو ہو کیا گیا ہے، لوگ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ کو یہ گرامر کے ذریعے سے یہ غور و فکر کرنے کا مزاج پیدا ہو جائے، غور و فکر، سوچنا۔ دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے کتنا سوچا، غور و فکر کیا، اور سوچ و بچار کے نتیجے میں علم، یہ زبان ایک پورا ایک سمندر تھا، انہوں نے قطرے میں سمندر دے دیا۔ یہ جو قطرہ ہے نا، اس میں کلزم، ایک قطرے میں انہوں نے پورے سمندر کو دکھا دیا، بتا نہیں دیا، دکھا دیا قطرے میں۔ کتنے بڑے لوگ تھے وہ۔ تو ہم نے کچھ کرنا نہیں ہے، انہوں نے جو ہمیں ڈش بنا کے دے دی ہے وہ کھانی ہے بس۔ محنت ان لوگوں نے کی ہے، کام انہوں نے کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ میرا کام بھی کچھ نہیں ہے۔ وہ جو کام انہوں نے کیا ہے، ان کے کام کو لے کے بس آپ تک پہنچا دیں بس۔ میں نے انہوں نے کیا، ڈھونڈا انہوں نے ہے، بات گہرائی میں، اور پتہ نہیں کیا کیا کام، پوری جماعتیں، جینیس کریٹو لوگ پوری عمریں لگا دیں، اور ان کی عمر بھر کی کمائی ہمیں آرام سے مل جائے گی۔ عمر بھر کی کمائی کوئی دیتا ہے؟ انہوں نے کیوں دے دی؟ اسی لیے کہ انہوں نے اللہ سے خزانے لینے تھے۔ انہوں نے اس وجہ سے ساری عمر اس پہ لگا دی کہ اللہ کی بات کو براہ راست سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے لوگوں میں۔ وہ کتنے بڑے آدمی تھے، کتنے بڑے لوگ تھے وہ۔ تو دیکھو، اگر ال والے جو الفاظ ہیں، ادائیگی کے اعتبار سے ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ بعض میں ال کا لام پڑھنے اور بولنے میں آئے گا، بعض میں ال کا لام پڑھنے اور بولنے میں نہیں آئے گا۔ کہاں پڑھنا ہے کہاں نہیں پڑھنا آسان۔ لام پہ اگر سکون ہو، سکون سے پڑھ لیں۔ لام اگر خالی ہے تو خالی رہنے دیں، خالی ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے، خالی رہنے دیں، اس کو نہ پڑھیں۔ اور اس کے فوراً بعد کیا لگی ہوگی؟ شد۔ اب 28 حروف ہیں جن کا اپنا کردار ہے۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ 14 حروف ہیں جن میں ال کا لام پڑھنے اور بولنے میں آتا ہے، اور 14 حروف ہیں جن میں ال کا لام پڑھنے اور بولنے میں نہیں آتا۔ دیکھو کتنی برابری ہے۔ 14 میں 28 حروف ہیں جن کا اپنا ذاتی کردار ہے۔ 14 کیا ہیں؟ جن میں ال کا لام پڑھنے اور بولنے میں آتا ہے۔ جن میں ال کا لام پڑھنے اور بولنے میں آتا ہے، جن حروف، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 14۔ جن میں ال کا لام پڑھنے اور بولنے میں نہیں آتا، ان کی تعداد بھی کیا ہے؟ 14۔ وہ 14 اور ہیں، یہ 14 اور ہیں۔ اچھا، اب جن میں ال کا لام پڑھنے اور بولنے میں آتا ہے، جن حروف میں، ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ قمری حروف۔ کیا کہتے ہیں؟ اور جن میں ال کا لام پڑھنے اور بولنے میں نہیں آتا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ شمسی حروف۔ اب دیکھیں، جو مثال دینی تھی، چلے، یہ
یہ ہے القمرو، القمرو، القمرو۔ اب آپ دیکھیں یہاں ال پڑھنے اور بولنے میں آ رہا ہے، لیکن یہاں اس کو اگر آپ پڑھیں الشمسو، الشمسو، تو آپ دیکھیں کہ روانی نہیں آتی ادائیگی میں نا، الشمسو، الشمسو کو ذرا پڑھیں ذرا، الشمسو، تو یہ نہیں نا پڑھنے میں صحیح آ رہا ہے، نہیں مطلب جرت کی بات نہیں ہے، آپ دیکھیں ادائیگی میں وہ حسن نہیں آتا، تو آپ کیا کہیں الشمسو، الشمسو۔ تو جہاں ال کا لام 14 حروف میں ال کا لام پڑھنے اور بولنے میں اچھا لگتا ہے، 14 حروف میں ال کا لام نہ پڑھیں تو خوبصورتی ہے۔ اب دیکھیں جن میں ال کا لام قمر اور شمس، جو یہ عرب بہت زیادہ لفظ جو استعمال کرتے تھے قمر اور شمس، شمس، تو یہ عربی زبان میں قمر اور شمس بہت، تو جو جس طرح قمر کے اندر ال پڑھنے اور بولنے میں آتا ہے اور شمس میں ال میں پڑھنے اور بولنے میں نہیں آتا، تو ان حروف کا نام کیا رکھ دیا گیا جن میں ال، جس طرح قمر میں پڑھنے میں آتا ہے، قمر میں پڑھنے میں آتا ہے، شمس میں ال کا نام پڑھنے اور بولنے میں نہیں آتا، تو ان کا نام کیا رکھ دیا گیا شمسی حروف۔ قمری حروف میں ال پڑھنے اور بولنے میں آئے گا، قمری میں دیکھیں چاند میں ٹھنڈک ہوتی ہے نا، گرمی میں جب اتنی گرمی میں کچھ شے پڑی جاتی ہے، چاند ٹھنڈک میں پڑی جاتی ہے آرام سے، ٹھیک ہے نا، نہیں میں ایک سمجھانے کی بات کر رہا ہوں تاکہ ایک چیز یاد ہو جائے، ٹھیک۔ تو قمری حروف کے اندر، قمری حروف میں ال کا لام پڑھنے اور بولنے میں آئے گا، قمری حروف میں ال کا لام پڑھنے اور بولنے میں، شمسی حروف میں ال کا لام پڑھنے اور بولنے میں نہیں آئے گا، جس طرح الشمسو، الشمسو، والشمسی وضحاہا، والشمسی نہیں ہے، والشمسی، والقمری، والقمری، ٹھیک ہے نا، وہاں لام پڑھنے اور بولنے میں آ رہا ہے۔ دیکھیں آپ کو ایک اور بات بتاتے، تارے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ آسمان پہ ہوتے ہیں، زمین پہ ہوتے ہیں؟ زمین پہ بھی تارے ہیں نا، تارے زمین پہ، بہرحال آسمان پہ تارے ہوتے ہیں، تارے نظر کب آتے ہیں؟ دن کو یا رات کو؟ رات کو نظر آتے ہیں، دن کو بھی بعض لوگ دکھا دیتے ہیں تارے، رات کو ہوتے بھی ہیں اور نظر بھی آتے ہیں چاند کی روشنی میں، اور صبح ہوتے تو ہیں نظر نہیں آتے۔ اب دیکھیں سورج کے ہاں جو یعنی ال جو ہے ستاروں کی معنی سمجھ لیں اس کو، تو جب سورج ہوگا تو ستارے نظر آئیں گے، اور اگر چاند ہوگا تو ستارے اگر ہیں تو وہ ہیں اور نظر بھی آتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ کہ انہوں نے اس کے نام قمری حرف رکھے اور شمسی حرف، اور دونوں ہی 14 ہیں۔ دن کا سارا وقت کس کو ملتا ہے؟ سورج کو۔ رات کا سارا وقت کس کے لیے؟ برابر ہی ہے نا، تو ادھر بھی 14 ہیں ادھر بھی 14 ہیں۔ اب دیکھیں کہ کتنی اس کے اندر اس کے متعلق ہے، کائنات کو اگر آپ دیکھ لیں، جان لیں، اور عربی زبان کتنی کائناتی زبان۔ اچھا اب یوں سمجھ لیں کہ دن میں تارے ہیں تو صحیح لیکن نظر نہیں آتے، جیسے شمس میں سورج کی روشنی میں تارے ہوتے تو ہیں نظر۔ وہ ایک بندہ تھا نا، اس نے سائنسدان پہ، سائنس پہ لیکچر تھا، تو وہ ایک ہندو تھا، اس نے طالب علم نے کہا کہ ہم چاند پہ بھی جائیں گے، اگر گورے چاند پہ چلے گئے ہیں، تو ایک سکھ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ ہم سورج پہ جائیں گے۔ اس نے کہا سردار صاحب سورج تو بڑی گرمی ہے، وہاں تو جل کے راکھ ہو جائے، کہتے پاگل ہی گیا نا، اسی کہڑا کہ دن نو جاواں گے، اسی تو راتی جاواں گے باہر۔ تو یہ جو ہیں 14 حروف کیا ہیں؟ قمری، اور 14 کیا ہیں؟ شمسی۔ یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ 14 کون سے ہیں اور وہ یاد بھی ہو جائیں گے، جبکہ ہمارا کام اتنا ہی گزارا ہو جاتا ہے، ہمیں اس کے لیے ہم نے ترجمہ کرنا ہے اور اصل بات تک پہنچنا ہے، لیکن ہم آپ کو ایکسٹرا باتیں بھی بتا دیں، چونکہ گرامر کے ماہرین نے یہ ساری باتیں ہمیں بتائی، ہم کوئی بات اپنے پاس سے نہیں بتاتے۔ اچھا صحیح، چلیں یہ سر یہ سورج کی بات سے بچے بول رہے تھے
کہ سر سورج کی گرمی بڑی ہوتی ہے تو وہ سارے چیختے ہیں، تو اسے گرمی کیوں نہ ہو، وہ غصے میں کیوں نہ آئے، سارے چاند سے محبت کرتے ہیں، وہ ٹھنڈک لگتی ہے، پیارا لگتا ہے، تو پھر سورج کو تپش چڑھتی ہے، میں کوئی پسند ہی نہیں کرتا، غصہ کرتا ہے۔ اچھا، اب چونکہ یہ تو ایک لٹریچر میں، ادب میں ہم کوئی بات ایسی کر دیں گے، چونکہ گرامر کا طالب علم نے کوئی بھی بات کرنی ہے نا تو اس میں لاجک بھی بہت ہو، دو چیزوں کا سنگم ہو کہ دل دماغ دونوں مطمئن ہو جائے، وہ سائنسدان بھی مطمئن ہو اور شاعر بھی مطمئن ہو، یہ نہ ہو وہاں یہ گرامر عقل والی بات کو لے گی، اور اگر عقل والی چیز نہیں ہے، اس کا دلیل کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو گرامر اس کو نہیں لے گی، گرامر کے ساتھ اس بات کا کوئی لنک نہیں، تو ہم اس کو نہیں لے سکتے گرامر کے، کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اگر لٹریچر کے اندر ہم ہوتے تو شاید اس بات کو ہم لے لیتے، چونکہ ہمارا جو سبجیکٹ ہے اس کا تقاضا ہے کہ دلیل، اور ایسی دلیل جو تمام جس کو مان سکے، ایسی دلیل نہیں جس کو صرف آپ ہی مان، ایک کھلی دلیل جس سے کوئی انکار نہ کر سکے، گرامر اس سے بات کرے گی جس کو سب لوگ مانیں، متفقن علیہ بات، ایسے نہیں کہ جو مسلک کی کسی حد بندی میں نہ ہو، اس کو نہیں لے گی، وہ آپ کا جو صرف دلیل آپ کے صرف مسلک کو مطمئن کرتی ہے، گرامر اس کو رد کر دے، گرامر کا وہ موضوع ہی نہیں۔ اسی لیے گرامر جو ایک اصل گرامر کا ہے نا بندہ، وہ کوئی مسلکی قید والا بندہ نہیں پڑھائے گا، حقیقی سطح پہ اگر گرامر کو اس نے لیا ہوا ہے ایک بطور ایک، اس کو گہرائی کے ساتھ اس نے اس کی بات کو لیا ہوا ہے، تو وہ مسلک کے ساتھ وہ نہیں رہ سکتا بیچارہ، اسے مسلک چھوڑنا پڑے گا۔ یہ گرامر مسلک نہیں آپ کو رہنے دے گی، محدود نہیں رہنے دے گی، یہ جہاں سارے لوگ ایک جگہ پہ آ سکیں، ایسی دلیل، تو جس کو ہندو بھی مان لیں، عیسائی بھی مان لیں، یہودی بھی مان لیں، جس سے کوئی انکار نہ کر سکے، گرامر اس سے ڈیل کرے گی، اس سے بحث کرے گی، جو عقل کو، تمام اعلیٰ عقل کو مطمئن کر سکے، تمام اعلیٰ عقل کو مطمئن کرے، اس کا اطمینان دلا دے، گرامر صرف اس سے بات کرے۔ تو لہٰذا ہم نے یہ طالب علم ہونے کے نتیجے میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کوئی بھی بات جہاں تمام انسان عقل، اعلیٰ عقل اطمینان نہ پا سکیں، اس بات کو ہم نے کبھی بھی کلاس میں بھی اور غلطی سے کہیں پر بھی بیان نہیں کرنا، کیونکہ فائدہ کیا ہوگا گرامر پڑھنے۔ تو اچھا، یہ ہم بات اس میں دور نہ نکل جائیں، ایک آپ کو جو حروف ہیں، حروف دیکھیں، کلام کے اندر جو بھی لفظ ہوتا ہے کلام میں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ کلمہ۔ کلام کا ہر لفظ کیا ہوتا ہے؟ کلمہ۔ اچھا، کلام کے اندر یہ جو حروف ہیں، جو کلام میں نہیں آتے حروف، ان کو حرف نہیں کہتے، اس حرف کو حرف نہیں کہتے، اس کو ہم کہتے ہیں جو محض آواز ہو، حرف ہجا، محض حرف نہیں کہیں گے اس کو، جو محض آواز کا نام ہو، جس طرح با کیا ہے؟ محض آواز کا نام ہے، با کیا ہے؟ لہٰذا با کیا ہے؟ حرف نہیں ہے، حرف ہجا ہے۔ جیم کیا ہے؟ حرف ہجا ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں گے لام کیا ہے؟ حرف ہجا ہے۔ لام کیا ہے؟ لیکن اگر ہم اس پہ حرکت لگا دیں، لا، اب یہ کلمہ ہے، لا کا معنی کیا ہے؟ لا، یقیناً، لا، لی بھی کلمہ ہے، لا اور لی کیا ہے؟ کلمہ۔ لو کلمہ نہیں ہے، لو، ہمارے ہاں تو لو ہے نا، بڑی لو، گرمی ہے نا، تو لو کلمہ نہیں ہے عربی میں۔ لام پیش لو کیا ہے؟ حرف، یہ آواز ہے، محض آواز۔ اچھا دیکھیں، اگر آپ سے کہا جائے گرامر کے ماہروں بتاؤ، ایک جو حروف مقطعات ہیں، کل کتنے ہیں؟ نہیں، وہ کل حروف 29 ہیں، کل حروف، لیکن شمسی حروف کتنے ہیں؟ 14۔ قمری کتنے ہیں؟
14. حروف مقطعات کتنے ہیں؟ 14. حروف مقطعات کتنے ہیں؟ 14 ہیں. کتنے ہیں؟ 14. اچھا، اب جو حروف مقطعات ہیں وہ ان کی حرفوں کے اعتبار سے 5 اقسام ہیں. حروف مقطعات کی حرفوں، اور حروف جو مقطعات ہیں وہ بعض اوقات ایک حرف بھی ہے. ایک حرف، صرف ایک حرف. جو ایک حرف والے مطلب ان کو پھر کیا کہتے ہیں؟ حرف مقطع. حرف مقطع مثلا 3 حرف ہیں جو سنگل ہیں. مثلا کاف، کاف یہ حرف کیا ہے؟ مقطع. صاد مقطع. نون کیا ہے؟ ہاں، تو یہ نون ایک پوری بات ہے. کاف پوری ایک مکمل بات ہے، ایک بیان ہے پورا کاف. یہ کاف محض حرف نہیں ہے، ایک تو حرف بھی ہے. کاف ایک محض آواز بھی ہے، لیکن اگر حرف مقطع کے طور پہ آ رہا ہے تو یہ پھر محض یہ بڑا خاص کلمہ ہے، اور ایک کلمے کے اندر مکمل بات ہے. اس کاف میں پتہ نہیں کیا کہہ دیا گیا، کیا کچھ سمجھا دیا گیا کاف میں محض. اچھا، جب آپ اس کو ادا کرتے ہیں تو جو چیزیں پروردگار نے آپ کو دینی ہوتی ہیں پروردگار دے دیتا ہے آپ کو. اب جس طرح اب اگر کہیں کسی جگہ آپ اردو زبان والے ہیں جس طرح، اور کوئی بندہ اردو زبان کا واقف نہ ہو، اس کو محض کوئی لفظ یاد کرا دیں، پانی. اب وہ یہاں آ کے کہے گا پانی، گورا اگر آ کے کہتا ہے پانی، تو ہم کیا دے دیں گے؟ پانی دے دیں گے اس کو، کہ نہیں دیں گے؟ اسے پتہ بھی نہ ہو، وہ کہتا ہے پانی، ہم لا کے دے دیں گے. اب جب ہم کہیں گے کاف، یہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے، وہ جو اس کے ذریعے جو کچھ ملنا ہوگا کائنات کا مالک ہمیں دے دے. کیا کچھ دے دے گا ہم سوچ نہیں سکتے. وہ جیسے ہم کہتے ہیں کاف جو حرف مقطع کے طور پہ کاف، آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کہا؟ آپ کو نہیں پتہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن یہ بہت بڑی بات آپ نے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کہو. اس کے ذریعے ہم کیا کریں گے؟ تمہیں قرآن کی حقیقت، اس کا نور، وہ گہرائی وہ ہم خود دے دیں گے. بس تم نے یہ کہنا ہے، آگے چھوڑو اس سے کیا ہوتا. تو یہ محض بات نہیں ہے، محض کلمہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا کلمہ ہے. یہ محض، یہ بہت بڑا، اس کو ایسے نہیں پڑھنا کہ کاف. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ حرف مقطع کے طور پہ آ رہا ہے تو یہ کاتے ہے. کاتے کیا؟ کہ بس ختم ہو گئی ہے، گل ایسے گل مک گئی.